یہ ایک دو دن میں یہ میرا ٹائیفائڈ درست نہیں ہوا، درد ٹھیک نہیں ہوا، ہڈیاں ٹھیک نہیں ہوئی، تو وہ آپ کے جو ہدایات ہیں اس کے مطابق نہیں چلتا تو آپ سے وہ علاج کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتا. جیسے دوا کا جو پوٹینٹائزیشن ہے، اس میں جب آپ نے دوائی دے دی، دوائی کیا کرتی ہے؟ دوائی کا ایکشن ہے وائٹل فورس کو ایکشن میں لانے کا. کہتے ہیں دس از سینس لیس اینڈ کریمنل ٹو ریپیٹ اے میڈیسن انٹل اٹ از ان ورکنگ آرڈر. آپ نے ایک دفعہ اس کو کیلیڈیم دے دیا کہ اس نے سگریٹ نوشی بہت کی ہے، اس سے بیمار ہوا ہے، سیکسی زیادتی سے بیمار ہوا ہے، پہلے یہ کمزور تھا، یادداشت میں کمی کا مریض تھا، اب اس میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے. تو یہ دوائی کے وائٹل سورس کو ایک ہوتا ہے ایکشن اور ری ایکشن اور ایکول اینڈ اپوزٹ، جو کہتے ہیں نا یہ مدر ٹنکچر ہے، پوٹینسی کا نظر نہیں آتی. سائنس یہ کہتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دوائی کے طور پر بنا دی ہے، جو مادہ بن گیا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ایسڈ فاس ہے، کیلیڈیم ہے، پودا ہے، اس کا جوس ہے. میٹر کین نیور بی ڈسٹرائڈ ہاؤ فار اٹ از ایکسٹینڈڈ. کہ آپ ایک گندک کے ایک گرام کو لے لیں، اس کو 1,00,00,000 دفعہ تقسیم کرتے جائیں، پانی ملاتے جائیں، ڈائلیوٹ کرتے جائیں، پوٹینسی بناتے جائیں، میٹر کین نیور بی ڈسٹرائڈ، یہ زیرو نہیں ہوتا. اس کا پروف کیا ہوتا ہے لوگوں کو؟ یہ کہ جس 1,00,000 طاقت میں بھی جب آپ دوا کی پروونگ کرتے ہیں تو اس کے وہی سمٹم ظاہر ہوتے ہیں جو دوا کے کروڈ فارم والے ہوتے ہیں، اس سے فائن ہوتے ہیں. نمبر 2، کم طاقت میں جیسے اوپیم ہے، اس کی آپ پروونگ کریں، اوپیم کو ویسے استعمال کریں جیسے ایک نشہ کرتا ہے، سمٹم آئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اس کو غنودگی ہوگی، نیند آئے گی، قبض ہو جائے گی، پسینہ آئے گا، خراٹے لے گا. جب آپ اس کی پوٹینسی میں پروونگ کریں گے، پھر اس کا اول ایکشن، سیکنڈ ایکشن، پوٹینسی میں پروونگ میں مائنڈ، موڈیلٹی، ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. جیسے آپ کو ایک شیشے کی طرح ایک چیز پوٹینسی میں پروونگ جیسے کارآمد ہوتی ہے، اور کروڈ فارم میں پروونگ بھی پوری نہیں ہوتی. اب نیٹر میں ہو رہا ہے، نمک آپ کھلاتے جائیں تو اس کی پروونگ کیسے ہوگی؟ جب اس کو آپ پوٹینسی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے شور سے نفرت ہے، مجھے نہانے کا شوق ہے، مجھے گرمی زیادہ ہے، مجھے غصہ آتا ہے، مجھے تنہائی کی خواہش ہے. تو جیسے پروونگ میں پوٹینسی کام کرتی ہے، ایسے بیماری میں تو بہت زیادہ کام کرتی ہے. تو پوٹینسی میں جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ اس دوا میں آپ نے اس کو پوٹینٹائزیشن میں 30 طاقت میں دے دیا، تو اس نے جب 30 ڈگری تک اس کی بیماری پہنچی ہے، وہاں سے اس کو ایکشن میں واپس لانا ہے وائٹل فورس نے. وائٹل فورس کا جو ایکشن ہے، یہ کہتے ہیں کہ میٹر کین نیور بی ڈسٹرائڈ. اب ایک اور سسٹم میں بڑی شاندار بات یہ ہے، کوالٹی از انورس ریشو آف کوانٹٹی. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دوا کی پوٹینسی کی اہمیت کیا ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں یہ پوٹینسی تو ڈاکٹر ہانمن پہلے کروڈ فارم میں ہی دوائیاں استعمال کی تھیں، جتنا جب جیسے جیسے اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا اس کو وہ بڑھاتا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں انکشاف دیا اس کے بات کا. یہ جو سملیرٹی ہے بالمثل، قانون بالمثل ہے، یہ ارسطوٹل کے ارسطو کے زمانے میں بھی لوگ اس کو وہاں سے لکھتے تھے کہ اگر ہم دوا کو بالمثل طریقے سے استعمال کریں تو زیادہ افادیت ہوتی ہے. یہ اس کی دریافت پہلے سے ہے. جو پوٹینسی کا کارنامہ ہے وہ ڈاکٹر ہانمن کا کمال ہے کہ اس نے دیکھا کہ دوا طاقت میں اور بڑی طاقت میں اور بڑی طاقت میں یہ ایک ڈائنامک جیسے بڑی فورس ہوتی ہے، پھر یہ بڑا کام کرتی ہے، اور وہ مریض جو اینڈ پہ پہنچ چکا ہے ایسڈ فاس کا یا کیلیڈیم کا، اس کو چھوٹی طاقت سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں سے بیماری واپس آئے جتنا بڑی طاقت سے ہوتا ہے. تو کوالٹی از انورس ریشو آف کوانٹٹی.
یہ سسٹم میں یہ بیسک لا ہے. کوالٹی کیا ہے؟ پوٹینسی. کوانٹٹی کیا ہے؟ مقدار. تو جو جتنی زیادہ آپ اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں اس کو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک لوہے کا پیس ہے، اس کی کٹنگ پاور کم ہے، اس سے بلیڈ بناتے ہیں تو اس کی کٹنگ پاور اور زیادہ ہوتی ہے، اور تیز کرتے ہیں اور زیادہ ہوتی ہے. تو دوا کے اندر جیسے انسان کی وائٹل فورس ہے، تو دوا کی جو فورس ہے، جو طاقت ہے، جو اس کی دوا کی روح کا نام ہے. جب اس کو جس طاقت میں ضرورت ہوتی ہے، آپ یہ فکس نہیں ہوتا کہ یہ 30 طاقت یا 31 طاقت یا 32 طاقت اس کے لیے فکس ہے. جتنی بیماری ہے اس سے زیادہ پاور دینے کے لیے، وائٹل فورس کو زیادہ ٹچ دینے کے لیے اتنی بڑی طاقت دیتے ہیں، وہ اس کے خلاف ایکشن میں آتی ہے. ان سمٹمز پر جس سمٹمز کو درست کرنا ہے آپ نے، سمٹم کی یہ ہوتے ہیں. ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر دوا سے وائٹل فورس اپ گریڈ ہوتی ہے اور جس طاقت میں دیتے ہیں اسی طاقت میں اپ گریڈ ہوتی ہے تو کوئی بھی دوا دے دیں. لیکن سسٹم میں یہ سائنس ہے، سسٹم ہے، حقیقت ہے کہ دوا وہ دیں گے جن علامات کے خلاف آپ نے وائٹل فورس کو اپ گریڈ کرنا ہے. اگر آپ کلیڈیم کے علامات ہیں، اس کو فاسفورک ایسڈ دے دیں تو پھر ایسڈ فاس تو اس غم کو دور کرے گی، اس حادثے کو دور کرے گی جو ایسڈ فاس والا ہوتا ہے. یہ کلیڈیم والا تو اس کے سیکس کی زیادتی سے ہے، اس کو سگریٹ نوشی کی زیادتی سے ہے، تو یہ وہ اور لائن چلی جائے گی. جو کاکولس کا ہے، اس کو نیند کی خرابی سے ہے، یا اس میں کاکولس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. 3 چیزیں آپ نے دیکھا. ایک تو یہ اس کی یادداشت کمزور ہے، بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، زیادہ کمزور ذہن ہے، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے. دوسری بات آپ نے یہ دیکھا کہ اس کو جاگنے سے اس میں ڈرا بیک آتے ہیں. یہ وہ دوا جاگنے کی جو کمی ہے، خرابی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرتی ہے. تیسرا آپ نے یہ دیکھا اس کو سواری میں ویگن میں متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے. ایک چوتھی بات یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز پکتی ہے، حلوہ بنتا ہے، کوئی چیز پکتی ہے، گوشت پکتا ہے، تو اس کو جیسے بس میں ایسے ہوتا ہے، اس کو اس سے بھی وامٹنگ کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، اس سے دل خراب ہوتا ہے. تو کتنی ایزی بات ہے کہ وین یو ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ دس پرسن is simply a patient of diagnosed by 4-5 symptoms، کہ دماغ اس کا ایسا ہے، یادداشت میں کمی کا ہے. دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ اس وجہ سے بیمار ہوا ہے، کاز آف ایکشن آپ کو دوائی کی طرف لے آئی ہے. تیسرا آپ نے یہ بھی چیک کر لیا کہ جب یہ بس میں سواری میں ہوتا ہے تو یہ ایسڈ فاس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، پیریڈیم کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں اس میں، 1 گھنٹہ ہو جائے. لاسٹ تھوڑا سا 2-4 منٹ باقی ہے. تو ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ ڈاکٹر صاحبان، ان کا ماشاءاللہ پریکٹس میں بڑا اچھا مقام حاصل کیا ہے کہ پاکستان میں ہومیوپیتھک سسٹم میں جو تشہیر کی جاتی ہے، جو پوٹینسی کو غلط استعمال کیا جاتا ہے یا دوا کا بیماری کے نام پر دیا جاتا ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کم از کم ہمارے ملک میں یا بلکہ پوری دنیا میں ہومیوپیتھک سسٹم کو، جیسے یہ نیچرل سسٹم ہے، یہ کوئی خود ساختہ یا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے. نیچر کے مطابق، فطرت کے مطابق قوت حیات کو جو دوا دی جاتی ہے پوٹینسی میں، قوت حیات کے پاس لاکھوں ہتھیار ہیں، لاکھوں قسم کا درستگی کے اس کے پاس پاور ہے. قوت حیات صرف روح کا نام نہیں، یہ روح کی ایک طاقت ہے. روح تو بہت بڑی چیز ہے، یہ روح کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے جس کو وائٹل فورس کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ اگر عام طور پہ بیماری آتی ہے تو یہ خود بخود ایکٹیو ہوتی ہے. کسی کو نزلہ ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، بخار ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے. جب یہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی ڈسٹربنس کے بعد وہ علامتیں جو پیدا ہوتی ہیں، ان علامتوں کے خلاف اس کو اٹھانے کے لیے دوا سے
اسی دوا سے جس کی علامات ہوتی ہیں جب آپ ٹچ دیتے ہیں تو کم ذہن والی دوا ذہن کو درست کرتی ہے، سواری میں متلی والی دوا سواری میں متلی والی بیماری کو ٹھیک کرتی ہے، جاگنے والے سمٹم سے جاگنے سے جو خرابی ہوتی ہے وہ وائٹل فورس اس بات کو ٹھیک کرتی ہے، اور سیکسی زیادتی سے جو جیسے یہ کلیڈیم میں اس کو بیماری آئی ہے اس کو درست کرتی ہے، اس میں وہ کمی جو سگریٹ نوشی سے آ چکی ہے، اس میں وہ کمی جو اس کو احترام کی زیادتی سے یا شہوت کے زیادہ مس یوز سے آ چکی ہے، تو دوا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی وہ ڈیفیشنسی وائٹل فورس کی پاور سے جسم کے ورکنگ آرڈر کو درست کرنے سے پوری ہو جائے، جس سے یہ پہلے والی حالت میں واپس آ جائے جیسے ایک نارمل انسان ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی بات میں پہلے یہ بات کلیئر ہوئی کہ ہم نے پورے میڈی صرف یہی دعائیں نہیں جو یادداشت کے لیے ہیں، آپ اس کا تو کمپیریزن ہے کہ یہ قریب کی ہیں، تو یادداشت کے نام پر خالی نام پر کوئی دعائیں نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے۔ جب دوا کا آپ احاطہ کرتے ہیں سسٹم میں سمجھ کر، تو آپ کے سامنے ایک بہترین ایک بات ہے کہ آپ کے سامنے ہر دوا کا جیسے آپ پڑھتے ہیں اس کے آپ کے سامنے ایک اس کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے کہ یہ بندہ اس الفاظ کا ہے تو اس کا ذہن ایسے ہے جیسے یہ سوچ کے جواب دیتا ہے، اس کو سوال سمجھ دیر سے آتا ہے اور اس کا آہستگی سے جواب دیتا ہے۔ تو اس کے مطابق یہ انشاءاللہ آپ کا جو سلیکشن آف میڈیسن ہے اس میں اس کی اسٹڈی میں تو یہ کامیابی سے اس کا دماغی علامت کے درست ہونے سے پورے جسم کے جو موجودہ اور آنے والی بیماریوں میں بخار کے اثرات بھی درست ہوتے ہیں، ٹائیفائڈ کے اثرات درست ہوتے ہیں۔ ٹائیفائڈ ہوتا ہے اسٹرفاس کو تو اسٹرفاس سے ٹھیک ہوتا ہے، وہی ٹائیفائڈ اگر کلیڈیم کو ہوتا ہے تو اس کے علامات میں آتا ہے تو اس سے بھی وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد یہ ہوا کہ فرسٹ سلیکشن آف میڈیسن اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ سسٹم میں سے جس کو سورا سفلس سائکوسس میں ہے تو وہ پرانی بیماری میں کرونک میں وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات سلیکشن آف میڈیسن میں اس کے بعد پوٹینسی میں آپ کو اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں کہ آپ جتنی زیادہ اس کے کوالٹی آف سمٹمز ہیں اتنی زیادہ پاورفل دوا اتنی، اور دوا کے دینے کے بعد اگر اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے تو کبھی ایسا مت کریں کہ اس کو بار بار دینا شروع کر دیں۔ یہ کہتے ہیں دس از سینسلیس کریمنل ٹو ریپیٹ اے میڈیسن اگین اینڈ اگین، دس از مس یوز آف میڈیسن۔ اس سے جو اس کا صحت کا عمل شروع ہو چکا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ چاہے آپ کو صحت ٹھیک ہوتی ہے اس کو ہونے دیں، جب یہ واپس ہونے علامات پہ آ جائیں پھر آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ سو کائنڈ آف یو، تھینک یو ویری مچ۔